بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج یہ بات تسلیم کرنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ عمران خان بھی جیت گیا، نواز شریف بھی جیت گیا اور سعد حسین رضوی صاحب ہار گئے۔ جس طرح عمران خان اور نواز شریف نے دنیا کے جاہل ترین اور بیوقوف کارکن تیار کیے، وہ اس طرح کے سعد حسین رضوی تیار نہ کر سکے۔ بات کیا ہوئی ناظرین کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جو صدارتی انتخابات تھے اس میں ٹرمپ جیت گیا ہے۔ صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا وہ دوبارہ منتخب ہو گیا اور وہ جیت گیا۔ اس کی جیت کے اوپر اس کی جو اپنی پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی، اس سے زیادہ جو خوشی منا رہی ہے وہ پاکستان میں پی ٹی آئی خوشی منا رہی ہے کہ دیکھو جی ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ پاکستان میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، چاہے وہ ٹویٹر کے اوپر ہیں، فیس بک کے اوپر ہیں، یوٹیوبر ہیں، وہ ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہے، وہ عمران خان کا دوست ہے اور اب عمران خان باہر آ جائے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے تھے نا کہ عمران خان کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، وہ امریکہ کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اور اس کو اللہ کے اوپر یقین ہے۔ آج وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یقین رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ کے اوپر امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کروائے گا۔ چلو چھوڑو، ان کا یو ٹرن تو لیتے رہتے ہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیو ہیں، وہ مسلم لیگ نون کہ جتنے بھی رہنما ہیں ان کے پرانے ٹویٹس، ان کے ویڈیو بیان، ان کے کسی ٹاک شو میں جو امریکہ کے خلاف تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ان کے بیانات تھے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں تاکہ یہ ہم امریکہ کو بتا سکیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا سکیں کہ بھائی ہم آپ کی ناجائز اولاد ہیں، ہم آپ کے سپورٹر ہیں، ہمیں آپ کے اوپر امید ہے، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، عمران خان آپ کو پسند کرتا ہے، لیکن جو موجودہ حکمران حکومت ہے نون لیگ والے وہ تو آپ کے خلاف ہیں، لہٰذا آپ کو ہماری طرف دیکھنا چاہیے، ہمارے اوپر امید رکھنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے، یہ لوگ تو آپ کے خلاف ہیں۔ جہاں پٹواری ہو گئے جو نون لیگ کے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیو ہیں، وہ عمران خان کی پرانی تصویریں ایبسولوٹلی ناٹ، میں امریکہ کو جواب دوں گا، آپ امریکہ کون ہونے والے، حکم چلانے والے، یہ تقریریں شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی غیرت جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھروسہ رکھ دیا ہے۔ اب دونوں طرف سے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں چاہے وہ نون لیگ کے کارکن ہیں، اب سوچنا ان کی جہلیت، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ دنیا کی جاہل ترین قوم ہے، دنیا کے بے وقوف ترین کارکن ہیں یہ جو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ہیں، کہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستانی قوم کو دھوکے میں رکھا اور یہ کہا ہے کہ بھئی دیکھو ہم کو ووٹ دو، ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کریں گے، ہم پاکستان کو ایک آزاد ملک بنائیں گے، ہم امریکہ کی غلامی سے باہر نکلیں گے، لہٰذا ہم کو ووٹ دو۔ اور پاکستان کی دنیا کی جاہل ترین قوم نے مسلم لیگ نون اور عمران خان کو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ یار یہ ہم کو آزادی دلائیں گے، کس سے؟ امریکہ سے۔ اب وہی کارکن، وہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیو ہیں، اپنے اپنے جو لیڈر ہیں ان کو فل سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہے نا وہ زیادہ بوٹ پالشیا ہے، وہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے امریکہ کی، دوسرے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، پی ٹی آئی والے اتنی چاپلوسی نہیں ہے، پی ٹی آئی والے اتنے آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم آپ کے زیادہ غلام ہیں۔ یہ عوام کو بتا رہے ہیں اور کارکنوں کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے، بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جس آدمی کی اہمیت بھی نہیں ہوتی ہے اس کی اہمیت کو بڑھایا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا سوچے گا، امریکہ کیا سوچے گا کہ بھائی ڈونلڈ جو ٹرمپ ہے، اب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ جس کے اوپر پی ٹی آئی امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے،
جس کے اوپر مسلم لیگ نون حکومت امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا، اور پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو اب تاریخ اٹھا کے امریکہ کی دیکھ لو کہ امریکہ کا جو بھی صدر آیا ہے وہ ہمیشہ اس نے یہودیوں کی خوشنودی حاصل کی ہے، یہ واضح بچے بچے کو معلوم ہے۔ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ایسا صدر رہا ہے کہ اس نے اپنے ادوار میں اس کا جو داماد ہے وہ یہودیوں کا خاص آدمی ہے۔ اسی کی وجہ سے جو عرب کنٹریاں ہیں، یو ای ہو گیا، اس کے بعد عمان ہو گیا، اس کے بعد سعودیہ ہو گیا، ان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بہتر کرانے میں جو اہم کردار تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کا تھا۔ اور اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں اگر دیکھا جائے تو فلسطین میں اگر جو اسرائیل کا دارالخطاب تل ابیب میں اس سے ٹرانسفر کر کے بیت المقدس میں اسی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے شفٹ کیا گیا۔ یہ کس کا دور تھا؟ یہ اسی ڈونلڈ ٹرمپ کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ میں جو ویزا پالیسی تھی مسلم ممالک کی، مسلم لوگوں کی، وہ سخت ترین کی گئی اور کئی مسلم ممالک کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ لیکن یہ صرف جو کارکن دنیا کے جہل ترین کارکن ہیں، صرف اپنے لیڈر کی بقا کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنی انا کے لیے یہ سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان والے کہتے ہیں کہ وہ ہم کو سپورٹ کرے تاکہ عمران خان رہا ہو جائے، اور نون لیگ والے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو امریکہ کی مدد حاصل ہو جائے۔ یعنی کہ باتیں یہ تقریریں کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، تقریریں یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کریں گے، تقریریں یہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہم امریکہ سے آزادی چاہتے ہیں۔ میں کئی ویڈیو میں یہ ذکر کر چکا ہوں، ایک بار دوبارہ کر دیتا ہوں کہ پیچھے یعنی کہ کافی دن پہلے 3-4 مہینے پہلے میں نے اس کے اوپر ایک واضح ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس طرح عوام کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے کہ وہ جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتا ہے، جب الیکشنوں کے دن ہوتے ہیں تو وہ پورے وعدے کرتے ہیں کارکنوں کے ساتھ، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کارکنوں کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ آپ ہم کو ووٹ دو، ہم آپ کے لیے کام کریں گے۔ جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں، جب یہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے امریکہ خوش ہوتا ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں، وہ ایسا کام نہیں کرتے جس سے امریکہ ناراض ہو جائے، جس سے یورپی یونین ناراض ہو جائے۔ یعنی کہ الیکشن سے پہلے ہر وہ کام جھوٹے وعدے کارکنوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ اب ہمیں یہ کارکن تو اتار نہیں سکتے، ابھی ہم کو کوئی اتار سکتا ہے تو امریکہ اتار سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ اتار سکتی ہے، بیرونی قوتیں ہم کو اتار سکتی ہیں، تو لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی دنیا کی بے وقوف ترین قوم ہے، اس کو 5 سال ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے امریکہ خوش ہو، ہم نے وہ بل پاس کرنا ہے جس سے امریکہ خوش ہو، یورپی یونین خوش ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ پورے 5 سال ہم پاکستانی قوم کو ایک یعنی کہ ظلم کی چکی میں پیستے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو ہی الیکشن آئیں گے اور 1 مہینہ پہلے ہم نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہم نے کہنا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، تو پوری پاکستان کی جو قوم ہے ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل لینا ہے، پاکستانی فوج ہم کو سجدہ کرے گی کہ یہ جو ہمارا لیڈر ہے، پھر وہ ووٹ لے کے پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جو یورپی یونین کو پسند ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ میں جب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا کے بے وقوف ترین ہیں تو ہم ایسے نہیں کہتے۔ کسی ایک سنگل شخص نے ایسا ٹویٹ نہیں کیا، کسی ایسے سنگل شخص نے ایک پوسٹ نہیں کیا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا ٹرمپ جیت گیا تھا، ہمارا کیا تعلق ہے ٹرمپ کے ساتھ۔ پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، یہ خود اپنے فیصلے کر سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی کر سکتا ہے تو وہ یہ تاثر دنیا کو دینا چاہیے کہ بھئی ہمارے پاکستان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہے یا کملا ہار گئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن یہ بار بار سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپایا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم زیادہ وفادار ہیں امریکہ کے،
ہم زیادہ یعنی کہ امریکہ کے غلامی دکھا سکتے ہیں، نون لیگ نہیں دکھا سکتی ہے، پی ٹی آئی نہیں دکھا سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم کہیں کہ کوئی بھی لیڈر ہے، اس لیڈر کو وہ کارکن سوٹ کرتے ہیں کہ جو کارکن اندھے ہوں، جو کارکن بہرے ہوں، جو کارکن پاگل ہوں، عقل سے فارغ ہوں، کہ ہم ان کے سامنے جو جھوٹے وعدے کریں، جو بکواس کریں، وہ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کے غلاموں کی طرح ہمارے ساتھ آمین کہیں۔ یہ ہر لیڈر کی خواہش ہوتی ہے، تو یقیناً نواز شریف بھی جیت گیا، عمران خان بھی جیت گیا، سعد رضوی صاحب یا تحریک لبیک وال ایسے لیڈر تیار نہیں کر سکے کہ جو ان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے کہ بھئی آپ ختم نبوت ناموس رسالت کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اپنے قدموں میں ہیں، لیکن اگر آپ امریکہ کو خوش کرتے ہیں تب بھی ہم کو کچھ پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک لبرل لوگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ عمران خان کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے تب بھی ہم کو پرابلم نہیں ہے، آپ نون لیگ کی تعریف کرنا پم کر دیں گے تو کیوں نہ کہیں کہ سعد رضوی صاحب ہار گئے؟ ایسی ہار اللہ کا شکر ہے کہ تحریک لبیک کی قسمت میں ہے، ایسی ہار سعد حسین رضوی صاحب کی قسمت میں ہے کہ اس کو جو اللہ کی ذات نے کارکن دیا ہے وہ باشعور کارکن دیا ہے، وہ سٹینڈ لینے والے ہیں، وہ نظریات کے اوپر کھڑے ہونے والے ہیں کہ جو نظریہ ہم کو تحریک لبیک نے دیا، حافظ سعد حسین رضوی نے دیا، یا اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی نے دیا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یو ٹرن والے نہیں ہیں۔ اب یہ یعنی کہ یار اب ہم کیا کہیں؟ کیا اس سے ملک ترقی کرے گا؟ کیا اس سے ملک میں بہتری آئے گی؟ پاکستان کی جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں اگر کوئی اس کو خراب کر رہا ہے تو یہی نون لیگ والے اور پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، اور اسے سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں۔ دنیا دیکھے گی تو کہے گی کہ بھئی جس ملک میں الیکشن ہوتا ہے اس ملک میں دو جو پارٹیاں آمنے سامنے ہوتی ہیں، جن پارٹیوں کا اصل مقابلہ ہوتا ہے الیکشن کے بعد، وہاں ماتم ہوتا ہے اور وہاں خوشی ہوتی ہے کہ یار ہماری پارٹی ہار گئی اور فلاں کی پارٹی جیت گئی۔ لیکن امریکہ سے زیادہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہار والا اپنی ہار تسلیم کر رہا ہے، جیت والا اپنی جیت تسلیم کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک جگہ میں صف ماتم مٹا ہوا اور دوسری طرف وہ جشن منا رہے ہیں کہ ہمارا جو ناجائز باپ ہے وہ جیت گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے، اگر وہ ایسا کرتے رہیں گے تو پاکستان کا یہی حساب لگا۔ کچھ دن پہلے حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے لیٹسٹ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کا جو واحد حل ہے وہ ہے صرف اور صرف شرعی نظام میں، شرعی نظام کے علاوہ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اسی طرح عوام بے وقوف بنتی رہے گی، اسی طرح جو ہمارے لیڈر ہے وہ عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے اور عوام بے وقوف بنتی رہے گی۔ پاکستانی عوام میں شعور آنے والا نہیں ہے کہ بھائی کم از کم آپ اپنے لیڈر کو کہیں کہ جو آپ نے کنٹینر سے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے آپ اس کے اوپر تو پورا اترو، لیکن ایسی جرت کسی میں نہیں ہے پاکستان میں، خاص کر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے سپورٹروں میں۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ